تاکہ یہودی فوراً کان کھڑے نہ ہو جائیں ان کے، اور جڑ کاٹنے پر ابھی فوراً نہ تل جائے، بیکاز وی ہیڈ ٹو گین ٹائم، ہمیں وقت چاہیے تھا ابھی اپنا آفینسو لانچ کرنے کے. میں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد جو اصل میں ہے وہ آفینسو ہوا حضور کی طرف سے. 7ویں مہینے سے حضور نے چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ. مکے کی لائف لائن کیا تھی؟ وہاں ہوتا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی کھیت ہے، کچھ بھی نہیں. بوادن غیر ذی زرع. اب ان کا کیا تھا معاش کا؟ ان کے قبیلے، ان کے قافلے جاتے تھے تجارتی. پوری ایسٹ ویسٹ جو تجارت تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، جو بڑی پرانی دنیا کی ایک بات ہے، اس کا لنک بن گئے یہ قریش. پہلے قوم سبا تھی. اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ فار ایسٹ سے، ہندوستان سے سارا مال تجارت جو ہے وہ یمن کے ساحل پر آ گیا. نہر سویس تو تھی نہیں، کیسے یورپ جائیں؟ یورپ جانے کے لیے تو پھر جو ہے وہ راستہ بھی معلوم نہیں تھا. وہ تو بعد میں 1498 میں وہ جو واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، کہ افریقہ کے جنوب سے ہو کر نکل کر یورپ جائیں. نہیں، شکل کیا اختیار کی گئی کہ سارا مال مشرق سے آ کر اتر گیا یمن کی بندرگاہ پر، ادھر یورپ سے سارا مال آ کر شام کے ساحل پر اتر گیا. اب یہ چلتے تھے کیریوانز، وہاں سے وہ مال اٹھایا ادھر لے آئے، یہاں سے مال اٹھایا وہاں لے گئے. تو they became the link in the east west trade. پہلے قریش سے پہلے یہ قوم سبا تھی، بڑی زبردست قوم تھی. جب ان پر اللہ کا عذاب آیا اس کے بعد یہ قریش کے ہاتھ میں آ گیا. monopoly of that trade, east west trade was in the hands of the قریش. اس کو تھریٹن کیا حضور نے، چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے. 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے ایک سال کے اندر. نوٹ کر لیجئے کہ ربیع الاول سن 1 میں ہجرت ہوئی ہے اور غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان سن 2 میں. یہ 1.5 سال کا وقفہ ہے. 1.5 سال میں سے 6 مہینے تو حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا لیے ہیں مدینے میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے. 7ویں مہینے سے رمضان سن 1 میں سریہ سیف البحر ہو گیا. شوال میں یعنی اگلے ہی مہینے سریہ رابغ ہو گیا. یہ سارا جا رہا ہے ویسٹرن کوسٹ کی طرف، جہاں سے قبیلے نکلتے تھے، قافلے نکلتے تھے. ذی قعدہ میں ہو گیا سریہ خرار. اس کے علاوہ 4 غزوات ہیں. ایک سریہ بعد میں ابھی آئے گا. سرایہ ان کو کہتے ہیں جس میں حضور شامل نہیں ہوتے تھے، آپ بھیج دیتے تھے گروپ، آپ خود نہیں ہوتے تھے. اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے. 4 سرایہ 4 غزوات. چنانچہ غزوہ ابوا ہوا ہے صفر سن 2 ہجری میں، غزوہ بوات ہوا ہے ربیع الاول سن 2 میں، غزوہ صفوان ہوا ہے ربیع الاول سن 2 میں، پھر جمادی الاخری میں، جمادی الاولیٰ جمادی الاخری میں غزوہ ذی العشیرہ. یہ غزوہ انتہائی اہم تھا. یہ اصل میں بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف، اور سارے مہاجرین جو چلے گئے تھے مکے سے، ان کا سارا گھر کا اساس البیت، ان کے قالین، ان کی ہر چیز وہاں سے لوٹ کر، اور انہوں نے اپنا ایک فنڈ ریز کیا تھا، اور اس فنڈ سے یہ اتنا ایک قافلہ تیار کیا اور یہ جا رہا تھا شام کی طرف. حضور نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس پر حملے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ ابو سفیان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قافلے کو لے کر نکل گیا. یہ ہے غزوہ ذی العشیرہ. اب جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، جاتے ہوئے ابو سفیان دیکھ چکا تھا کہ محمد نے ہمارا پیچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بچ کر نکل آئے. اب انہیں معلوم ہے کہ ہم واپس آئیں گے، اب وہ حملہ کریں گے. تو اس نے کیا کیا؟ بہت زبردست آدمی تھا وہ سیاسی اعتبار سے، ڈبل چال چلی. ایک تو دوڑایا قاصد مکے کی طرف، جاؤ جا کر شور مچا دو. تو اب سب کا مال تھا اس کے اندر، سب کی انویسٹمنٹ تھی. دوڑو بچاؤ اپنے قافلے کو، محمد تمہارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، دوڑو دوڑو، ابو سفیان کا پیغام ہے.
اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا وہ 8 میں سے میں نے کہا تھا ایک سریہ ابھی باقی تھا، یہ سریہ نخلہ کہلاتا ہے۔ حضور نے 8 افراد کو چنا، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، انہیں ایک خط دے دیا جو کہ مہر لگی ہوئی، انہیں پڑھنے کو نہیں دیا، اجازت نہیں۔ 3 دن کی مسافت پر جب تم پہنچ جاؤ مدینے سے مکے کی طرف، پھر اس کو پڑھنا، کھول کر پڑھنا، اور پھر جو اس میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب 3 دن کی مسافت پر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا، نخلا میں جا کر قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو۔ اب یہ اتنا خطرناک کام تھا، مدینے سے 300-350 میل دور، آدمی 8، کہیں کوئی مڈ بھیڑ ہو گئی تو قیمہ کر دیں گے قریش۔ اور یہ نخلا کیا تھا؟ یہ ایک مقام تھا بٹوین مکہ اینڈ طائف، مکے اور طائف کے درمیان، جو اس کا طریق السیل کہلاتا ہے۔ ایک طریق الجبل تھا وہاں کا جو پہاڑی راستہ تھا، ایک طریق سیل ہے جس سے کہ سیلاب آیا کرتا تھا۔ اگر بارش ہوتی تھی، طائف چونکہ اونچی جگہ ہے تو وہاں سے پانی ایک سیل کی شکل میں مکے آیا کرتا تھا، تو طریق سیل پر یہ نخلا ہے تقریباً بیچ میں، ان بٹوین۔ تو وہاں جا کر حضرت عبداللہ ابن جحش نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ حکم ہے، اب سوچ لو، میں تو اس پر عمل کروں گا، تم میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے۔ سب نے کہا نہیں، ہم حضور کا جو بھی حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ اب وہاں جو پہنچے تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ جو ہے وہ بھی مختصر سا تھا، چند آدمی، چند اونٹ، اور اتفاق سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ پہلے تو مشورہ کیا انہوں نے کہ ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں، بعد میں لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ کریں، ہم انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی تیر چلائے، ان میں سے ایک آدمی مر گیا، 2 کو یہ قیدی بنا کر لے آئے، اور وہ اونٹ کے اوپر جو سامان تجارت دادا ہوا تھا وہ بھی لے کر آ گئے۔ یہ کہلاتا ہے سریہ نخلا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو حضور نے فرمایا کہ تم نے غلط کام کیا، میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں نقل و حرکت کی اطلاع دیتے رہو۔ تاہم آپ نے کوئی سزا نہیں دی، یہ میں بتاؤں گا کیوں سزا نہیں دی، یہ بعد میں سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن ادھر یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی بچ کے نکل گیا تھا، وہ چیختا چلاتا کپڑے پھاڑتا ہوا مکے میں داخل ہوا، محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ اب یہ ہمت، یہ جرت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ہے رجب سن 2 میں، ربیع الاول سن 1 سے لے کر رجب سن 2 تک مکے والوں کی طرف سے کوئی موو ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اقدام کیا ہو حضور کے خلاف۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مکے میں دونوں طرح کے آدمی تھے، آج کل کی ایک اصطلاح ہے ہاکس اینڈ ڈوز۔ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ چلو چل کر مدینے میں حملہ کرو، ختم کرو اس کو، اور یہ محمد کو اور اس کے دین کو ختم کرو، حملہ کرو۔ ابو جہل ان کا سردار تھا، عقبہ ابن ابی معیط اس کا ساتھی تھا، اور کچھ لوگ تھے ان میں شریف النفس، حکیم بن حزام جو بعد میں ایمان بھی لے آئے، حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور عتبہ ابن ربیعہ بزرگ آدمی تھا۔ اس نے یہ کہا دیکھو قریش، تمہاری بلا تمہارے سر سے ٹل گئی، محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، اب محمد جہاں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نچلنے بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، وہ وہاں پر وہی کام کریں گے جو یہاں ہو رہا تھا۔ تو گویا کہ اب ان کا مقابلہ عرب سے ہوگا، ابھی تو قریش سے ہو رہا تھا، ابھی بقیہ عرب سے ہوگا۔ اب اگر بقیہ عرب انہیں ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رگو۔ آخر یہ قرشی کون ہے؟ ہمارے بھائی ہے کہ نہیں؟ محمد کون ہے؟ قریش کا آدمی ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ عمر کون ہے؟ یہ حمزہ کون ہے؟ یہ ان کے ساتھ جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی تلواروں سے انہیں کاٹیں، انہیں ختم کریں، اس کی بجائے عرب ان کو نبٹ لیں گے۔
اور دیکھیے دوسری بات اس کی جہاں بینی اور دور اندیشی. اور اگر محمد بقیہ عرب پر غالب آ گئے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ وہ محمد قرشی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ. اگر محمد کی حکومت قائم ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کی ہوئی؟ قرشیوں کی ہوئی. محمد کے اولین ساتھی سب قرشی ہیں. ابو بکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ حمزہ کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ بنو امیہ کا چشم و چراغ. علی کون ہے؟ عباس کون ہے؟ یہ بات تو یہ اصل میں کشمکش ابھی وہاں چل رہی تھی. ہاکس بھی زور لگا رہے تھے اور ڈوز بھی روک رہے تھے. لیکن ان دو واقعات میں ایک شمال سے دوڑتا ہوا آدمی آیا ہے, اس نے بھی کپڑے پھاڑے, چیخا چلایا. دیکھو ابو سفیان کا پیغام ہے. یہ ایس او ایس کال جسے کہا جاتا ہے جدید اصطلاح میں, کہ ہمارے اس قافلے کے اوپر محمد حملہ کریں گے, محمد کے آدمی لوٹ لیں گے, دوڑو. ادھر سے وہ آدمی چیختا ہوا آ گیا طائف کی طرف سے, نخلا کی طرف سے, کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا اور ہمارا مال لوٹ کے لے گئے. اب گویا کہ جو ڈوز تھے وہ لاجواب ہو گئے. اب ان کے پاس کیا دلیل رہی؟ کیوں نہ اقدام کریں اب ہم. اور اب ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ جو لوگ تھے, نضر ابن حارث وغیرہ, اب ان کی بات جو ہے وہ مانی گئی. تب وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے مکے سے. یہ ہے در حقیقت اس پورے معاملے کا جو صحیح پرسپیکٹو ہے. آغاز حضور کی طرف سے ہوا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے جب مکہ آباد تھا, مکے میں لوگ تھے, غلام بھی تھے, وہ اپنی قسمت پر شاکر تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. پہلی آواز اٹھی یہ سب غلط, تمہارے معبود غلط, تمہارے سرمایہ دار ظالم. یہ آواز کس نے اٹھائی؟ حضور نے. چھیڑا کس نے؟ کانفلکٹ کس نے شروع کیا؟ پانی کا ایک تالاب ہو, پانی کھڑا ہوا ہے, آپ نے اس میں پتھر مارا, لہریں اٹھیں گی نا اب آخر. لیکن کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا. ان کا رد عمل تھا کہ پہلے انہوں نے کہا پاگل ہیں, بس ایسے ہی ہیں, مجنون ہیں, دماغ خراب ہوا ہے, کچھ دن میں سمجھ جائیں گے سب. اور جو اس کے بعد دیکھا نہیں, انہیں مارو, انہیں پیٹو, انہیں بھوکا رکھو, انہیں جکڑ کر رکھو کہ شاید دن میں تارے نظر آ جائیں. یہ سارا ان کا رد عمل تھا. لیکن شروع کس نے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اسی طرح محمد کا مقصد تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا. وہ مدینے میں جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. ہز مشن, جس کے مشن میں سب سے پہلا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو مرکز توحید, جس کو مرکز شرک بنا دیا گیا ہے, اسے واگزار کیا جائے, اسے اثر مرکز توحید بنایا جائے. ابراہیم اور اسماعیل نے جس کام کے لیے یہ گھر تعمیر کیا تھا, وہی گھر جو ہے اسی مقصد کے لیے اس کو خاص کیا جائے. اور چونکہ قریش پورے عرب کے اندر, چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی عرب کی, کوئی فارمل بادشاہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, فارمل کوئی آرمی نہیں تھی, لیکن قریش کو پورے جزیرہ نما عرب میں سربراہی حاصل تھی. ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا, کسی اور کا قافلہ بچ کر نہیں نکل سکتا تھا. کیوں ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بت رکھے ہوئے تھے ان کے, وہ کسٹوڈین تھے بتوں کے. گویا کہ ان کے خدا جو ہیں وہ ان کے پاس ہاسٹیجز تھے, وہ ان کا بت اٹھا کے پھینک دیں گے. تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے. وہ حج کے موقع پر آتے تھے, اپنے اپنے بتوں کی زیارت کرتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے. وہ چڑھاوے بھی انہی کو ملتے تھے نا قریش کو. داتا صاحب پہ جا کے چڑھاوا جو جاتا ہے وہ ان کے مجاوروں کو جایا کرتا تھا نا. اب بھی یہ ہے کہ کچھ مجاوروں کو جاتا ہے, کچھ وہ حکومت نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہوا ہے, ورنہ جہاں جو کچھ ہوتا ہے مجاوروں. یہ مجاور تھے اس بیت اللہ کے جس میں کہ سب بت رکھے ہوئے تھے. لہذا ان کا سارا مفاد پورے عرب پر چھایا ہوا. کوئی عرب قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ چونکہ انہیں مذہبی سیادت حاصل تھی, خانہ کعبہ جو ان کا سب کا مرکز تھا, اس کے متولی یہ تھے, لہذا انہیں جو حیثیت حاصل تھی. اب جب تک اس طاقت کو توڑا نہ جاتا, اسلام کے غلبے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں.
اسلام کے غلبے کے لیے پہلی ضرورت یہ تھی کہ قریش کی طاقت کو توڑا جائے، لہذا حضور نے آفینسو اختیار کیا ہے